ان کا بیان ان کی اپنی مفاہمتی ریکنسلیشن پالیسی اور صوبہ سندھ میں ان کے اقدامات کی تائید کرتا ہے. ان کا بیان ان کی بدنیتی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کراچی میں کیا چاہتے ہیں. یہ تو بالکل ایک سیکنڈ قادر پٹیل کی یہ پلیز ٹھیک ہے، قادر پٹیل کی اپنی بدنیتی ہے یا فلور آف دا ہاؤس پہ کوئی شخص؟ مجھے بتائے وسیم اختر نے جو بیان دیا کل، اگر وہ متحدہ قومی موومنٹ کی پالیسی سٹیٹمنٹ نہ ہوتی تو کیا وسیم اختر کو شو کاز نوٹس نہ مل جاتا؟ قادر پٹیل فلور آف دا ہاؤس پہ وزیر اعظم کی موجودگی میں ایسا خطرناک بیان دے سکتے ہیں اگر وہ پیپلز پارٹی کی پالیسی نہ ہو، اور اگر نہیں ہے ان کی پالیسی تو شرمیلا بتا دیں گی. نہیں ٹھیک ہے بالکل. دیکھیں ہم نے تو ماضی میں بھی بڑے اشتعال انگیز بیانات سنے اور معذرت نامے بھی دیکھے سو کالڈ قسم کے، لیکن دیکھیں جیسمین، گراؤنڈ پر عمل درآمد کرنا لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور الٹیمیٹلی معصوم لوگوں کی جانوں کی ذمہ داری حکومت کی ہے. پہلے اگر 2 منٹ آپ مجھے دیں اور 3.5 سال کراچی ایک گلانس میں آپ کو دکھا دوں. پہلی لڑائی ایم کیو ایم ورسز سنی تحریک اور ایم کیو ایم کی لیڈرشپ آن بورڈ. دوسری لڑائی گورنمنٹ نے پروپیگیٹ کیا، اے این پی 2 سال الجھا کے رکھا، پختون مہاجر. آج اے این پی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ابھی گورنر آج سے بشیر شاہن صاحب آئے ہیں، ان کو بھی پتا چل گیا، سلیم صافی نے بھی کھل کے کہہ دیا there is no war against in پختون and مہاجرز. تیسری لڑائی یہاں پر اہل تشیع ڈاکٹر مارے گئے، پولیٹیکل پارٹی کیا کرے، ان کے مجرمان نہیں پکڑے جا رہے. یہاں علماء مارے گئے، پولیٹیکل پارٹی کیا کرے، وہ نہیں کرے. عاشورہ بلاسٹ میں پوری لوٹنگ ہوئی، ٹرک کے ٹرک برآمد ہوئے. یہ ڈالمیہ کے اوپر فون کر کے تھانے کے ایس ایچ اوز کو معطل کیا گیا. 13 کرمنل، شیرشاہ کی کلنگ. پورے کراچی میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں کہیں بزنس مین حوصلہ افزا ہو، وکلا ہو، عدلیہ ہو. میڈیا کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی. ابھی ایک نجی چینل کے رپورٹر کو مار کے اس کا حشر کر دیا کیونکہ اس نے جرائم پیشہ افراد کو ایک وزیر کی گاڑی میں. واضح بات کریں گے، کون کس کو مار رہا ہے؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کون کس کو مار رہا ہے، کون کس کو استعمال کر رہا ہے. وسیم اختر صاحب نے جو بات فلور پہ کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. حکومت میں ایسے عناصر موجود ہیں جو حکومت کی اور خاص طور پر محترم صدر آصف علی زرداری صاحب کی ریکنسلیشن پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں صوبہ سندھ میں، اور ان کے اس اختلاف کی وجہ سے صوبائی سندھ پیپلز پارٹی کی پالیسیوں سے سندھ کو نقصان پہنچ رہا ہے. اور الٹیمیٹ ہسٹری میں ذمہ داری حکومت سندھ کی ہوگی. اور منظور بسان صاحب انتہائی کمپیٹنٹ، انتہائی ٹھنڈے مزاج کے ہوم منسٹر، اپنی کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے، ان کو تماشا بنا کے رکھ دیا. پولیس ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. پولیس ان کے یہی بات میں کرنا چاہ رہی تھی کہ پولیس ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، کیونکہ منظور بسان صاحب کو ہوم منسٹری دینے پر انفارچونیٹلی کچھ لوگ خوش نہیں ہیں. شرمیلا، سندھ حکومت اس کی ذمہ دار، پیپلز پارٹی جب سے حکومت میں آئی ہے پہلے ان کو لڑایا، ان کو لڑایا، ان کو یہ کیا پالیسی ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم نے کسی کو نہیں لڑایا، ہم تو ہاتھ جوڑ کے معافیا مانگ کے سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ناراض ہو جاتے ہیں پھر ہم ہی جاتے ہیں، چاہے 90 ہو، چاہے مردان ہاؤس ہو، چاہے کہیں اور ہو، چاہے پیر صاحب کے پاس ہو، اور جو معافیا مانگ کے ان سے منتیں کر کے ان کو واپس لے کے آتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ کسی طریقے سے، خدا را کسی طریقے سے کراچی میں امن قائم ہو جائے. کیونکہ کراچی میں امن قائم نہیں ہوتا تو ایک افراتفری پورے ملک میں پھیل جاتی ہے. نہیں، آپ ایک سیکنڈ میں آپ کو کمپلیٹ کیجئے گا. میں آپ سے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ اٹھانا چاہتی ہوں. آپ نے کہا ہم ہاتھ جوڑ کے کبھی مردان ہاؤس، کبھی 90 معافیا مانگنے جاتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ دہشت گرد عناصر کو اگر کوئی پروٹیکشن دے رہا ہے تو یہ 2 جماعتیں بھی ہوں گی. بھائی آپ ان سے کیوں معافیا مانگتی ہیں؟ اگر کرمنل 200 موٹر سائیکل جلا جاتا ہے اور آپ کے ہوم منسٹر مجھے 90 اور مردان ہاؤس میں نظر آئے تو یہ کیا لاجک ہے؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میرے بھائی بشیر جان نے یہاں پر کہا کہ ہماری پارٹی میں دہشت گرد نہیں، میں مان لیتی ہوں، فرشتے کہیں نہیں ہیں، میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتی. نہیں، آپ کیا کیوں نہیں کہہ سکتی؟ میں پارٹی ڈسپلن کی پابند. دیکھیے فرشتے کہیں نہیں ہیں، ہماری جماعت میں بھی نہیں فرشتے. جیسمین، میں شروع سے آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ میری بات جو ہے سمجھیں، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے اگر جب میں آپ سے کہتی ہوں کہ یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پولیٹیکل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان بھی بہت سارے ایسے چبھتے ہوئے ایشوز ہیں جو ابھی تک ان ریزالوڈ ہیں. مثلا بہت سارے 2 بتا دیں. چلیں ابھی دیکھ لیجئے، کمشنری نظام ہے. جب تک کمشنری نظام کے اندر کچھ ترامیم نہیں آئیں گی،
کچھ مسئلہ چلتا رہے گا, لوگ مرتے رہیں گے. نہیں اب دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں, کچھ مسئلہ کیا چلتا رہے گا, دیکھیے جب تک معاملات حل نہیں ہوں گے, یہ حقیقت ہے. ہم بیٹھ کے جھوٹ نہیں بول سکتے, یہ حقیقت ہے. ہم باہر نکلتے ہیں, لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں, بولتے ہیں حکومت میں بیٹھے سب بیٹھے. نہیں شہر کے دیکھیے, شہر میں کیا ہو رہا ہے, شہر میں یہ ہو رہا ہے آئی اون کراچی, یہ کہتے ہیں آئی اون کراچی, وہ کہتے ہیں آئی اون کراچی. ہم کہتے نہیں ہیں وی اون کراچی, آئی اون کراچی, میرا کراچی. کراچی کسی ایک کا نہیں ہے, کراچی ہم سب کا ہے بھائی, کراچی میں ہم سب میں رہنا ہے, کہاں جائیں ہم کراچی. اچھا تو یہ نہیں آپ کو مطلب باقی جو آپ کے کولیشن پارٹنرز ہیں وہ نہیں رہنے دیتے آپ کو؟ نہیں کولیشن پارٹنرز کی بات نہیں, بہت سے لوگ ہیں نا دیگر چیزیں. جی اظہار مجھے 2 منٹ دیں میرے بھائی. کس طرح غلط طرف, ایک سیکنڈ رکیں, کس طرح غلط طرف جا رہی ہیں مجھے بتائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے انریزالوڈ ایشوز کو ڈیل کرنا ہے. ہاں جہاں تک اظہار نے بات کری کہ منظور وسان صاحب محنت کر رہے ہیں اور واقعی محنت کر رہے ہیں, وہ میں آپ کو حلفیہ کہتی ہوں کہ محنت کر رہے ہیں, لیکن ایشوز ہیں, ایشوز وہ ہیں جو شاید ان سے اوپر حل ہوں گے. کیا ایشوز ہیں بھائی بتائیں, بہت سارے ایشوز ہیں. دیکھیے بات یہ ہے, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا ٹی وی کے اندر کہ کل پریزیڈنٹ پرائم منسٹر چودھری شجاعت سے بھی ملے ہیں. جی پچھلی دفعہ چودھری شجاعت صاحب آئے تھے مینڈیٹ لے کے, انہوں نے مسئلہ حل کرایا, خدا کا شکر ہے کہ گورنر سندھ صاحب آئے, بڑی خوشائن بات ہے. بہت سارے مسئلے آپ یقین کریں, بہت سارے مسئلے وہ اپنے لیول تک ہی حل کر لیتے ہیں, یہ ان کی ایک بہت اچھی کوالٹی ہے. اور ایک سیکنڈ, آپ حقیقی کی پیٹرنیج کر رہے ہیں؟ ایبسلیوٹلی ناٹ, حقیقی ان کا مسئلہ ہے. دیکھیے بات, پھر آپ ان کے مسئلے میں کیوں ٹانگ, قادر پٹیل میری بات سنیں, اگر ایک کوئی شخص کھڑے ہو کے اپنی ایک رائے دے دیتا ہے, ایک تو آپ کی پارٹی میں ڈسپلن نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ہر بندہ اٹھ کے اپنی رائے دیتا ہے. ہماری جماعت متحدہ قومی موومنٹ نہیں ہے, ہماری جماعت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور وہ ان کی جماعت میں کچھ زیادہ یہ ان کی جماعت میں ان کی آرگنائزیشن ہوگی, ہماری جماعت میں بڑی ڈیموکریسی ہے, جس کو جو چاہے وہ بول سکتا ہے. میرے قائد آصف علی زرداری صاحب کیا بات کرتے ہیں, مفاہمت کی بات کرتے ہیں, انہوں نے کبھی حقیقت کا نام نہیں لیا ہے. اور میں اس بات کو کنڈیم کرتی ہوں کہ میرے قائد آصف علی زرداری صاحب کو آفاق احمد کے ساتھ ملایا گیا. آپ لوگوں نے ملایا؟ نہیں, ہم نے نہیں ملایا, ایک شخص نے ملایا. and we condemn it, I condemn it. کہاں میرے قائد آصف علی زرداری صاحب, کہاں آفاق احمد. بھائی خدا کا خوف کریں, انسان کچھ بولے تو ایسی بات بولے, کم از کم اس کی لیڈرشپ کو تو آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ تو کنڈیم کر رہی ہیں ان باتوں کو, وہ کہہ رہے ہیں میرے لیڈر سے کیوں ملایا. سینٹرل انفارمیشن سیکریٹری قمر زمان طاہرہ صاحب نے اسے اسی وقت فوری طور پہ کہا کہ جی یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے, یہ ان کی ذاتی رائے ہے. سب نے آ کے بولا, لیکن یہ مانتے نہیں ہیں. دیکھیے ایک سیکنڈ ان سے پوچھ لیتے ہیں, مجھے بتائیں آپ کیوں نہیں مانتے, کیا مسئلہ کیا ہے آپ کا, کیوں نہیں مانتے آپ اس کو کہ یہ 100 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہماری پارٹی پالیسی نہیں ہے. یہاں ایک بات ثابت ہو گئی کہ صدر کی مفاہمتی پالیسی صوبہ سندھ میں اس کو اپوز کیا جا رہا ہے, اور کنفیوژن پاکستان پیپلز پارٹی کی صفوں میں, یہ تو ثابت ہو گئی نا آپ کو. ٹھیک, اب آپ اسے ایک شخص کی رائے, دوسرے شخص کی رائے, یا تیسری شخص کی رائے, یا پارٹی پالیسی نہیں ہے. دیکھیں ایک بات سنیں, صوبائی وزیر ہو گئے, سینئر صوبائی وزیر ہو گئے, یہ بیانات جب دیتے ہیں تو یہ اپنی پارٹی کو اپنی پارٹی کی حیثیت سے ریپرزینٹ کرتے ہیں. کیا حیثیت ہے میری, کیا حیثیت ہے شرمیلہ فاروقی کی, کیا حیثیت ہے اس وقت سندھ کے وزیر داخلہ کی, اگر اس کے پیچھے پاکستان پیپلز پارٹی یا MKM کا ٹیگ نہ ہو. کیا حیثیت ہے, 2 ٹکے کے آدمی ہیں, مگر ہمارے پیچھے عوام کا مینڈیٹ نہ ہو, ہماری ساری صلاحیتیں, ہماری شخصیت, اگر کوئی شخص اپنی پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنی پرسنالٹی کو ہائی لائٹ کرتا ہے اپنے صدر کے خلاف, اپنے صدر کی پالیسی کے خلاف, اپنی شہید محترمہ کی پالیسی کے خلاف, اور ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہماری ذاتی رائے, یہ ان کی ذاتی رائے, ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. میری بات سنیے خواجہ اظہار صاحب, ایک سیکنڈ رک جائیں نا, ذاتی رائے ہو بھی سکتی ہے. وسیم اختر نہیں پھٹے تھے پارلیمنٹ کے بعد, تو انہوں نے جو پنجاب کو ایک بندے کو ایک بندے کو گالی دی آپ نے ان کو, تو وہ بھی تو آپ کو جیسمین ایسے نہیں ہو سکتا, سب میں برداشت ہونی چاہیے. اوکے, تو ہم نے ایک بند کمرے میں بیٹھ کے موبائل سے فوٹیج بنا کر ان کی معافی نامہ نہیں نشر کیا تھا. 1 گھنٹے بعد الطاف بھائی نے آن ایئر کیا تھا اسی چینل پہ بریکنگ نیوز میں کہ جاؤ معافی مانگو. ہم نے بند کمرے میں موبائل سے جو ہے نا یوں کر کے ویڈیو نہیں بنوائی تھی کہ میں بڑا شرمندہ ہوں اور یہ پوری دنیا میں آگ لگ گئی. آپ نے بند کمرے میں ایک فوٹیج, وہ بھی 2 دن بعد.
बात को समझा करें। मैं बात समझ रही हूँ। अब मुझे सिर्फ इस बात, एक सेकंड, मुझे सिर्फ इस बात की कंफ्यूजन है, आसिफ अली जरदारी साहब की मफामत, कहाँ अल्ताफ हुसैन साहब जैसे बड़े लीडर्स आपस में बातचीत करते हैं, नीचे दिल नहीं मिलते, कौन दिल नहीं मिला रहा? क्या जुल्फिकार मिर्जा और कंपनी इतनी पावरफुल है कि वो पूरे सूबे पे हावी है और सदर की इजाजत के बगैर हावी है? जरा माजरत कर ले, मुझे इस बात पे यकीन नहीं है। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, अभी जो कादिर पटेल साहब ने कहा, हम असल में पीपल्स पार्टी को नेशनल लेवल पे देखते हैं ना। हम पीपल्स पार्टी को ऐसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी की हैसियत से इनका रेस्पेक्ट करते हैं। हम इनसे उम्मीदें भी हमारी नेशनल लेवल की हैं। हम नाहिद अब्बासी, सफदर अब्बासी, शाह महमूद कुरैशी, नबील गबूल, हम इस इशू में नहीं पढ़ते। जिस तरह कादिर पटेल साहब ने फ्लोर पे आके कहा, या जो कराची के अंदर हो रहा है, जब आप मैंडेट तस्लीम करते हैं, आप जेल में मौजूद एक शख्स का मैंडेट फ्लोर पे तस्लीम कर रहे हैं, जिस पार्टी ने 9 इंतखाबात जीते, जिसके पास तीसरी बार आप चलकर आए, और आपके सदर को चेयरमैन चलकर आए जिनकी हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं सदर की हैसियत से, तो ये वायलेशन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उस मफामती पॉलिसी की धज्जियां भी कर दी इस बयान ने। और ये एक बयान नहीं है, इससे पहले और 4 बयान है। अगर एमकेएम के अंदर, एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन में बर्दाश्त, तहम्मुल और लोगों को कंट्रोल करने और डिसिप्लिन जो हमारे मैसेज है वो अगर नहीं जाता, तो जैस्मीन ये कराची उलट चुका होता, लिसानी इकाइयों में बढ़ चुका होता, ऐसी की तैसी हो चुकी होती, सिंध की तकसीम हो चुकी होती। ये सिर्फ एमके में जिसका जिगरा जो अल्ताफ भाई का है, जिसने इतना बड़ा कंट्रोल और इतने बड़े मैंडेट के बावजूद शहर कराची में आग लगी रहे, बहुत बड़ी बात आपने की है। आपने कहा कि अगर आपका कंट्रोल ना होता तो सिंध बढ़ चुका होता, तो फिर ये बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को लोग वोट क्यों डालते हैं? भाई इनका मैंडेट क्या है? ये क्या कर रहे हैं? ये तमाशे कर रहे हैं इनका। मैं आप देखें, पॉलिटिकल पार्टी, बशीर जान साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक की, पॉलिटिकल पार्टीज की एमपीए, एमएनए, एफसी के कमांडोज नहीं होते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के जो नुमाइंदे हैं वो पुलिस के आईजी डीआईजी नहीं होते हैं। इंतजामिया पूरी दुनिया में कराची की डेमोग्राफी जो है चेंज हो रही है, आप इसको तस्लीम करते हैं? एएनपी के मैंडेट को आप तस्लीम करते हैं? दिलो जान से तस्लीम करते हैं आप? एएनपी के मैंडेट को तस्लीम किया है। एएनपी ने फारूक सत्तार भाई की कैंपेन चलाई है। हमने एएनपी के साथ इलेक्शन में कंटेस्ट करके इलेक्शन में एएनपी के साथ हम चले मिले। मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें ख्वाजा साहब, मुझे एक छोटा सा वक्फा लेने दें। मैं यहाँ पर बशीर जान से ये इन्होंने अमन रैली के अंदर खड़े होकर कहा कि इनके मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जा रहा। आप भी कि एक शख्स ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर ये कहा कि कुछ लोग गन पॉइंट पे शहर कराची को होस्टेज लेना चाहते हैं। वो लोग कौन है? उनको भी बेनकाब करें राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। बशीर जान साहब, आप काफ़ी देर से खामोश हैं। मैं 2 बातें आपसे वाज़े तौर पे पूछना चाहती हूँ। मैंडेट आपका कबूल है, तस्लीम है दिल से? दूसरी बात यह कि अगर नहीं तस्लीम तो क्या बंदूक के जोर पे तस्लीम करवाएंगे? और तीसरा भी सवाल ये मैं आपसे इसी बात में मैं कर देती हूँ। आप बार बार मैंने देखा है जो आपके लीडर हैं, जो बड़े लोगों को नापसंद है यहाँ, लेकिन अब वो हैं आपके लीडर शाहिद सैयद साहब, वो अमन रैली में नहीं थे। बगैर लीडर के रैली कैसे कामयाब हो सकती है? दूसरी बात ये कि वो बार बार ऑपरेशन की बात करते हैं, किस ऑपरेशन की तरफ जिक्र कर रहे हैं आप? देखिए, अब इतने सारे सवाल पूछ लेती है, कोई बात रह जाती है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी है, ठीक, हमारी एक जमहूरी पार्टी है। हमारे यहाँ पीर मुरीदी वाली बात नहीं है। शाहिद सैयद दूसरों का दुबई में थे और मैं मौजूद था, हमारे नायब सदर मौजूद थे। हमारे यहाँ तो एक सिस्टम है, वो शाहिद सैयद से नहीं, हमारे वो सूबाई सदर है, हम उसे तस्लीम करते हैं, लेकिन उनके होने न होने से पार्टी की पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं खुद वहाँ मौजूद था और उस दिन वो बहरहाल पाकिस्तान में थे भी नहीं, दूसरे दिन आए। दूसरी बात ये कि मैंने उस दिन भी जो तकरीर की थी, मैंने ये कहा था कि देखिए ये फितरत का भी कानून है, जब गूंगा आदमी होता है ना तो वो अक्सर सुनता भी नहीं है। जो बंदा बोलना चाहता है उसमें सुनने की भी सलाहियत होनी चाहिए। यानी जो बंदा किसी पे तनकीद कर रहा है तो उसमें बर्दाश्त की भी कुव्वत होनी चाहिए। मेरा उस दिन भी कहने का मकसद ये था कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें, एक दूसरे को हैसियत को तस्लीम करें। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटी पार्टी होगी, कोई बड़ी पार्टी होगी, कोई असम्बली में होगी, कोई हुकूमत में होगी, कोई ना होगी। जमात इस्लामी से कौन इनकार कर सकता है? जमीयत उलमा इस्लाम से कौन? हर पार्टी यहाँ पर जो भी मौजूद है, हम एक दूसरे की हैसियत को तस्लीम करें और सियासी इख्तिलाफात रखें। सियासी इख्तिलाफात हमारे हो सकते हैं, लेकिन सियासी इख्तिलाफात बैठकर बातचीत के जरिए हल किया जाता है। ये जो बंदूक और जलाओ गिराव वाली बात चली है, इसको कोई मुहज्जब सियासी पार्टी ओन नहीं कर सकती। लिहाजा हम तीनों पार्टी ने मिलकर, हम जब बैठते हैं तो हम यही बातें करते हैं कि ये कौन है। कोई सियासी पार्टी ये नहीं कह सकती। आप तीनों जब बैठते हैं तो ये बात हम करते हैं कि ये हमारे नहीं है। जब हमारे नहीं है तो हमने लिख कर दे दिया और तीनों पार्टियों ने दस्तखत कर दिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कि सियासी पार्टियों के माबेन इख्तिलाफात बंदूक
چلانا وغیرہ نہیں ہوتا ہے. دوسری بات ایک شرمیلا نے کی کہ کوئی کہتا ہے آئی اون کراچی, کوئی کہتا ہے وی اون کراچی. ہم تو اس کے حق میں نہیں ہیں. ہم تو سیدھی سے بات کرتے ہیں, کراچی کوئی لاوارث نہیں ہے, یہ سندھ کی سرزمین ہے, سندھ ہے. کراچی لاوارث نہ ہوتا تو لاشیں کٹ کٹ کے نہ گر رہی ہوتی. سندھ کی سرزمین ہے اور ہم ان چکروں میں نہیں پڑتے ہیں. پاکستان ہے, یہاں ایک آئین ہے اور اس آئین کے تحت ہم یہاں رہ رہے ہیں. ہر کسی کو حق ہے کہ وہ جہاں چاہے رہے, جہاں چاہے کاروبار کرے. کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, لیکن وہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں, واپس ادھر ہی آ جاتے ہیں. آپ نے کہا سیاسی پارٹیز کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں, اس کو ویسے ہی حل کرنا